آپ کو کنگال پاکستان کی خبر دکھائیں گے. یہاں ایک پاکستانی مول کے کاروباری نے کراچی میں ایک مال کھولا, نام رکھا ڈریم بازار. مال کے ادگھاٹن کے دن بمپر چھوٹ کا اعلان کیا گیا, جس کے بعد لاکھوں کی سنکھیا میں کنگال کراچی واسی پہنچے اور مال کا کباڑا کر دیا. دیکھیے ہماری یہ خاص رپورٹ. ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے, جہاں مارٹ کے افتتاح پر عوام آپس سے باہر ہو گئے. لڑائی کی نوبت آ گئی. مزید جانتے ہیں سلمان لودھی سے. سلمان, اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا حالات قابو میں ہیں؟ دیکھیں, اب تک حالات تو قابو میں نہیں ہے بلکہ بگڑتے جا رہے ہیں. گلستان جوہر سرندی کے قریب ایک دکان کی اوپننگ کی جا رہی تھی اور سیل لگائی گئی تھی. اس میں عوام کی بڑی تعداد آ گئی. اس دوران کچھ نوجوان بھی آ گئے اور ڈنڈا لے کر زبردستی داخل ہو گئے. مال نے جب ہجوم دیکھا تو انہوں نے گیٹ بند کر دیے. گلستان جوہر کراچی میں شاپنگ مال کی افتتاحی تقریب کے دوران ہنگامہ, عوام کے جمع غفیر کی وجہ سے سڑک پر شدید ٹریفک جام ہو گیا. اب ہمیں تو تربیت ہی بھکاریوں کی دی گئی تھی پچھلے 76 سالوں میں. مائنڈ سیٹ ہے کیا ہمارا, وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ مطلب میں یہ سوچتا ہوں, یہ صدف بھی ایٹ ٹائمز یہ سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے سیل از اے گڈ تھنگ, لیکن ایسی اپنے سکون کی قیمت پہ, اور ایسا آج سے نہیں ہے, شروع سے ہی ایسا ہے کہ آپ کی پیس اوور ایوری تھنگ. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں؟ کراچی کا جو علاقہ گلستان جوہر, یہاں پہ خصوصی سیل لگی اور ایسا اس کا اشر ہوا کہ پوری دنیا میں ہماری جو ہے نا وہ خوب عزت افزائی ہو رہی ہے. بائی دا وے یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہے سونیا. بالکل ایسی بات ہے, پہلی بار نہیں ہوا کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جہاں شہریوں نے ایسی لوٹ مار کی تھی کہ نجی اسٹور میں 3 گھنٹے کے بعد ہی اپنی سیل آفرز کو ہٹانا پڑ گیا تھا. بھکاری سالہ, ہم 22 کروڑ بھکاری ہیں. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. ہم بھیک کی گندم کھاتے ہیں, ہم اپنی سونی دھرتی پر اپنوں کی لاشیں گراتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ سیل کا آخر مطلب ہے کیا, اور اس کے اثرات ہمارے شہریوں پر کیا ہو رہے ہیں, اسپیشلی سائیکولوجیکلی طور پر ان کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی بہت ساری پوسٹ جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہو گئی. کوئی کہتا ہے کہ جی اپنے حق کے لیے نکلتے نہیں نکلتے, لیکن کپڑے خریدنے نکل جاتے ہیں اگر ان کو فری کے یا ڈسکاؤنٹ کے ملتے ہیں. تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. اور یہ سیل, اس کے پیچھے حقیقت کتنی ہے؟ بائی دا وے سیل اکارڈنگ ٹو می, مجھے تو وہ ہے نا سونیا کہ کوئی بہت بڑا برانڈ ہے اور اگر وہ 50% 70% ڈاؤن کر دے تو سمجھ میں آتا ہے. فلیٹ 50% اپ ٹو نہیں. ہاں, لیکن یہ جو چیزیں مل رہی تھیں یہاں پہ, کیا یہ بہت بڑے برانڈز کی تھیں کہ لوگ اتنا پاگلوں کی طرح بھاگے یہاں پہ؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. اب ہمیں تو تربیت ہی بھکاریوں کی دی گئی تھی پچھلے 76 سالوں. اب مجھے بتائیں کہ ہم آٹا کی لائنوں میں لگے ہوئے بھکاری ہیں, تو ہمیں تو بھکاری بنایا کہ ہمیں اس کے علاوہ اب اور کام کے آتا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ 24 شہروں کا UAE نے ویزا بین کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھکاری ہیں. اور ہمیں خوشخبریاں بڑے بھکاری سناتے ہیں کہ مبارک ہو IMF مان رہا ہے, مبارک ہو فلاں نے قرضہ مؤخر کر دیا, مبارک ہو ہمیں نیا قرضہ مل رہا ہے. ساری عمر ہم IMF کے پیچھے جاتے رہیں گے. اس کے نا بہت سارے ریزنز ہیں. جیسے سائیکولوجیکلی ہم دیکھیں نا, ایک تو انفلیشن ہے, ایک تو یہ ریزن ہے, یہ اس کو ہم بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ہے مہنگائی تو ہے. پھر دوسری, لوگوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگوں میں گریجیٹیوڈ نہ کم ہو گیا ہے. لائک تھینک فل ہونا چیزوں کے بارے میں, جو چیز ہمارے پاس آلریڈی ہے ہم اس کے بارے میں تھینک فل نہیں ہوتے ہیں. انفلیشن کی وجہ سے لوگوں میں فرسٹریشن بڑھ گئی ہے, فیئر بڑھ گیا ہے, ان کے اندر امپلسیوٹی آ گئی ہے, جلد بازی آ گئی ہے. جلد بازی میں جو نا فیئر ہوتا ہے بہت زیادہ, اس بات کا جو ہے وہ فیئر ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں گی. فیئر آف مسنگ آؤٹ, یا مسنگ آؤٹ, کہ چیزیں نکل جائیں گی, مل نہیں پائیں گی. اب یہ چیز صرف مالز میں نہیں ہے, یا سستے بازار کے لیے صرف ہم نہیں کہہ سکتے. اب تو یہ اب بڑے بڑے مالز میں, بڑے بڑے شاپس پہ, بڑے بڑے جو ڈیزائنرز کلوتھس ہیں ان کے اوپر بھی یہی حال دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہ اب لوگوں کا جو میجورٹی نفسیاتی جو بیہیویئر ہے اس میں ان کے اندر جو ہے وہ امپلسیوٹی بہت زیادہ ہے, صبر کی کمی ہے, فرسٹریشن آ گئی ہے. بڑے بڑے برانڈز تو آج کل پاکستان کی حد تک تو کرتے بھی یہ ہیں کہ فرض کرے کوئی چیز 6000 کی تھی, ٹھیک ہے, اس کو 8000 کی بتا کے پھر 5500 میں بیچیں گے اور وہ کہیں گے کہ سیل کے نام پہ. اچھا, یہ کنزیومر بیہیویئر کو بھی میں کہوں گی کہ یہ کنزیومر بیہیویئر نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اسپیشلی یہی کہ اپ ٹو 75%, اپ ٹو کا جو ایک ڈیلیوژن ہے. 75 میں لوگوں کو پھر بھی تھوڑی سی میتھمیٹکس جو ہے اپنی ذہن چلانا پڑے گا. یہاں پہ جب آپ کہہ رہے ہیں 50 روپے میں, تو لوگوں کو تو لگ رہا ہے بس اٹس اے پیس آف کیک. دیکھیں, ہائیلی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اب ہائی اسٹیمولیشن ہے, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز آ گئی نا یہاں پر.
अपने पांव पर नहीं खड़े होंगे। अभी तो पड़ा हुआ है ना मसला। नहीं तो हम कहते हैं 24 दफा भी जाएंगे, 25 दफा भी जाएंगे, हमारे पास कोई और प्लान नहीं है। 75% जो है बिलियनर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। विद इन 1 ईयर भारत में 75%। अमेरिका ने 2 फैसले कर चुका है। हमारा बेहतरीन हलीफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खत्ते में हिंदुस्तान है और हमारा सबसे खतरनाक हरीफ इस खत्ते में चीन है। मशीन लगाई हुई है क्या भारत वालों तुम लोगों ने बिलियनर बनाने की? अरबपति बनाने की मशीन लगा दी तुम लोगों ने? क्या किया ये? हमें जरा बताएं कि ये जो लोग और इनको बताया जाता है कि जी फला % डिस्काउंट और ये वो, और बाज़ाब्ता ये तो वीडियोस भी थी कि ये बताया जा रहा था कि 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की चीज मिल रही है। आज की इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छी चीज है और ऐसा होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन जरा इसके पीछे हकीकत, इन सेल्स के पीछे हकीकत क्या होती है? मैं इस पैराए में भी आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, कौकब साहब, के शुक्र अल्लाह का कि कोई स्टैम्पीड, कोई भगदड़ नहीं मची, खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे जाने नुकसान नहीं हुआ। तो इस सारी सेल के पीछे कंज्यूमर को किस तरीके से अपने जो मैं लफ्ज़ यूज कर रहा था चूना लगाया जाता है, लेकिन चले किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, जरा आप हमें बताएं ना। देखिए, बात आपने बहुत अच्छी कही कि मुख्तलिफ जो सेल्स लगती हैं वो लोगों को, कंज्यूमर्स को हमारे बेवकूफ़ी बनाते हैं। सबसे पहली बात तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो कि बरसा बरस से चला आ रहा है, अप टू 90%। अब जब 90% लेने के लिए कोई बंदा जाता है तो वहाँ पे तो आपको पता है एक डब्बा बना हुआ है और उसमें जो चीज़ें डाली हुई होती हैं किसी भी स्टोर में, चाहे वो कितनी बड़ा ब्रांड है वो आप ये देख लें कि उसमें क्या चीज़ मिलती है और मिलती भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने ये बड़ा एक मशहूर वाक़या ये हुआ है गुलिस्तान जौहर में जो आउटलेट खुला, उसने जो कहा 50 रुपये, समझ में आने वाली बात है। महंगाई का ये बदतरीन दौर गुजर रहा है जिससे हमारे सार्फिन जो है परेशान है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो ये पहनने ओढ़ने की अशिया हो। उसमें जो है वो ये समझते हैं कि कहीं से मुफ्ते की कोई चीज़ हाथ लगे और फिर वो आपको पता है कि उमर शरीफ का कि एक नहीं 2 मिल जाए, मुफ्ते में चीज़ मिल रही है। तो यहाँ का तो एक ज़हनी एक माहौल बना हुआ, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि अगर अमेरिका में भी आप देखें या यूरोपियन कंट्रीज में भी अगर कोई सेल लगती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की लगती है, चाहे वो इस टाइप की लगती है, ब्लैक फ्राइडे, तो वहाँ पे भी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सही कह रहे हैं कि इसी हवाले से बात करना चाहूंगी मैं डॉक्टर उरूसा मोहसिन साहिबा से, हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करते हैं शो में। उरूसा साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अभी मुझे आप जरा बताइए कि ये जो सेल का लफ्ज है ये साइकोलॉजिकली इंसान के दिमाग पे क्या ऐसा असर डालता है कि लोग हुजूम की सूरत में जो है वो सेल पे जा पहुंचते हैं, ज़ॉम्बीज बन जाते हैं लिटरली। बिल्कुल ऐसे ही है। और सुना तो ये था कि कराची में तूफान आने वाला है, लेकिन ये तूफान बाजारों में आ गया। और बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक शेर है ना कि वक्त जो है वो एक तरफ जो है वो परवरिश करता है बरसों से और हादसा एकदम नहीं हो जाता। तो ये जो है ये इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर दैट्स वी हैव बीन कैरिंग ऑन सिंस सो मेनी इयर्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।